اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے ڈاکٹر ارسلان خالد۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو بھی بہت اہم اور امپورٹنٹ ٹاپک پہ ہے، جس میں میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ جیسے ہی آپ کے پاس جانور پیدا ہوتا ہے، جانور بچہ دیتا ہے، بچی ہوتی ہے یا بچہ ہوتا ہے، تو آپ نے اس کا آفٹر کاونگ جو آپ کے پاس بچہ آ گیا، بے شک وہ میل ہے یا وہ فیمیل ہے، تو آپ نے اس کو دودھ کتنا پلانا ہے۔ اس سے پہلے جو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، وہ میں نے تمام فارمرز کی ریکویسٹ پہ بنائی تھی کہ آپ نے جو آپ کے پاس بچہ آیا ہے تو آپ نے اس کو کاف سٹارٹر کس طرح دینا ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش یہی کی جاتی ہے کہ آپ کو چھوٹے بچوں کے حوالے سے زیادہ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی جائے، تاکہ آپ اس سے زیادہ مفید ہو سکیں۔ تو کاف کے حوالے سے جتنی بھی انفارمیشن ہے، جس میں سب سے پہلے کاف پیدا ہوا ہے، اس میں یہ ملکنگ پہ ویڈیو بننے جا رہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسے کاف سٹارٹر پہ کس طرح لے کے آنا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو ویکسینیشن اس کی کون کون سی کرنی ہے، کون کون سے ڈیز پہ آپ نے اس کی ویکسین کرنی ہوتی ہے، پھر آپ نے اس میں حفاظتی ٹیکے کون سے لگانے ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ نے کون سے طاقت کے ٹیکے لگانے ہوتے ہیں، دودھ کتنا پلانا ہے، کب پلانا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں، ملک ریپلیسر آپ استعمال کریں تو اس کے کیا فائدے ہیں، آپ دودھ استعمال کریں تو اس کے کیا فائدے ہیں، ملک ریپلیسر سے آپ کی کاسٹ کیا آتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اہم ہیں جو ایک بندہ ڈیری فارم پہ کام کر رہا ہے، یا جو اس بندے کا اپنا ڈیری فارم ہے، اس کو یہ ساری چیزیں سمجھنی چاہیے کہ تاکہ وہ اس میں سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے۔ تو پیارے فارمر دوستو، یہ ویڈیوز جتنی بھی ہیں، یہ اس بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اپنے چینل کے تھرو، اپنی ویڈیو کے تھرو، یا جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے، جو ہمارے پاس نالج ہے، وہ ہم اپنے فارمرز کو، اپنے جن کو ان چیزوں کا نہیں پتہ، ان کے پاس زیادہ پہنچائی جائے، تاکہ وہ زیادہ ان چیزوں سے مفید ہو سکیں۔ تو جس بھائی نے بھی ابھی تک، یا جس دیکھنے والے نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک شیئر کرے، اور تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پراپرلی پہنچتی رہے۔ تو پیارے فارمر دوستو، آج کی ویڈیو جس طرح میں نے آپ کو ٹاپک بتایا ہے کہ آپ نے چھوٹا بچہ جو آپ کے پاس پیدا ہو کے آیا ہے، تو آپ نے اس کو کتنا دودھ پلانا ہے اور کب پلانا ہے۔ دیکھیں، کوشش یہی کی جاتی ہے، ہماری کوشش، جتنے بھی فارمز پہ میں جاتا ہوں، جتنے بھی فارمز میرے پاس ہیں جن پہ میں کام کرواتا ہوں، تو میری کوشش یہی ہوتی ہے، اور سائنٹیفیکلی بھی یہی چیزیں پروو ہوئی ہیں کہ آپ ان چیزوں کو فالو کریں گے تو آپ اس میں سے زیادہ گروتھ لے سکیں گے، آپ اس میں سے زیادہ پروفٹ پرسنٹیج لے سکیں گے، آپ اپنے ٹارگٹس ایزیلی اچیو کر سکیں گے، اور آپ اس کی گروتھ تھوڑے ٹائم میں زیادہ لے سکیں گے، تاکہ آپ نے جو بھی اس میں اے آئی کا پروٹوکول چلانا ہے، یا جو بھی آپ نے بریڈنگ کا پروٹوکول چلانا ہے، اگر فیمیل ہے تو آپ ایزیلی اس کو اے آئی کر سکیں آن ٹائم پہ۔ تو پیارے فارمر دوستو، دیکھیں، جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، بے شک وہ میل ہے یا وہ فیمیل ہے، تو ہماری پہلی آپشن یہی ہوتی ہے، پہلی ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ بچے کو جلدی سے جلدی دودھ پلا دیا جائے۔ 1 گھنٹے میں، پونے گھنٹے میں، یا آدھے گھنٹے میں اس کو، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ جتنا دودھ پی سکے آپ اس کو پرووائڈ کریں۔ اس کو بے شک ماں کے ساتھ اٹیچ کر دیں، یا آپ اس کو آرٹیفیشل جو مل کر آپ کے پاس، یا جو مشین آتی ہے، جو گن آتی ہے، اس کے تھرو آپ اس کو دودھ پلا دیں۔ تو پہلی جو آپ نے اس کو فیڈنگ کروانی ہے، وہ آپ نے اس کو ٹائم پہ کروانی ہے، یعنی کہ جیسے ہی وہ پیدا ہو کے آیا، تو جتنی جلدی آپ اسے ماں کا دودھ پلا دیں گے تو وہ اتنی جلدی اس میں امیون سسٹم ڈیولپ ہو جائے گا، اتنی جلدی وہ ایکٹیو ہو جائے گا، اس میں جو موومنٹ ہے وہ زیادہ آ جائے گی۔ تو فارمر دوستو، ادھر آپ کو ایک اور بات بتاتا جا رہا ہوں کہ جو پہلے دن کا دودھ ہوتا ہے، جو بولی ہوتی ہے، جس کو ہم بولی کہتے ہیں، کلوسٹرم ہم اس کو انگلش میں کہتے ہیں، تو وہ ایک بڑی طاقت والی چیز ہوتی ہے۔ آپ جب چھوٹے بچے کو پلائیں گے تو اس کی ڈیولپمنٹ، جو ریومن کی ڈیولپمنٹ ہے معدے کی، اس میں وہ بولی کا بڑا ایک کردار ہوتا ہے، تو امپورٹنٹ رول اس کا ہوتا ہے۔ آپ کوشش کیا کریں کہ بولی زیادہ سے زیادہ پہلی فیڈنگ بچے کو کروایا کریں۔ اور یہ تو ہو گیا پہلی فیڈنگ کی بات۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے 3 مہینے تک جو ریکمینڈڈ ڈوز ہوتی ہے، وہ کتنی آپ نے دینی ہے، کب آپ نے دودھ کو اوپر لے کے جانا ہے، اور پھر کب آپ نے دودھ کو کم کرنا سٹارٹ کر دینا ہے، اور پھر اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ آپ نے کاف سٹارٹر پہ بچے کو کب لے کے جانا ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہوگی آپ کی پہلی جو آپ نے فیڈنگ کروانی ہے، اس کو کوشش کریں کہ پہلے آدھے گھنٹے میں یا 1 گھنٹے میں اس کو فیڈنگ کروا دیں، تاکہ اس کی جو امیون سسٹم ہے وہ زیادہ سے زیادہ ڈیولپ ہو سکے۔ اور کچھ فارمر دوست ہیں، کچھ فارمز والے کیا کرتے ہیں کہ ان کے پاس 8 گھنٹے بعد چوائی ہوتی ہے، تو وہ 8 گھنٹے بعد اسے دوبارہ پلا دیتے ہیں۔
کچھ فارمرز جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے فارم پہ 12 گھنٹے کے بعد چوائی ہوتی ہے تو وہ 12 گھنٹے بعد اسے دودھ پلاتے ہیں. تو آپ نے پہلی اسے بولی پلا دینی ہے آدھے گھنٹے میں 1 گھنٹے میں جب آپ نے بولی پلا دینی ہے. اچھا ادھر ایک اور چیز بات آپ سے ڈسکس کرتا جا رہا ہوں کہ جو بولی ہے وہ اگر 3 دن تک ہے تو کچھ فارمر ہوتے ہیں اسے 3 دن تک ہی بولی پلاتے ہیں, اور کچھ فارمرز کیا کرتے ہیں کہ پہلی دفعہ جب اسے بولی پلا دی ہے اس کے بعد اسے ملک پہ کنورٹ کر دیتے ہیں. تو دونوں پریکٹسز ہی فارمز پہ ہی کی جاتی ہیں, پاکستان میں ہی کی جاتی ہیں, باہر بھی کی جاتی ہیں. ابھی کون سے فارمرز ہیں جو 3 دن تک بولی پلاتے ہیں اور کون سے فارمر ہیں جو ایک بولی کے بعد اسے دودھ پہ شفٹ کر دیتے ہیں. تو پیارے فارمر دوستو دیکھیں کہ جو چھوٹا فارمر ہے ہمارا جس کے پاس 100 جانور ہے یا جس کے پاس 50 جانور ہے, 150 جانور والا, وہ جانور کی بولی 3 دن تک بچے کو پلاتا ہے. اور جو ہمارا بڑا فارمر ہے, جو بڑے فارمز والے ہیں, وہ 1 دن بولی پلاتے ہیں اسے پہلی ڈوز اور پھر اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں دوسرے ملک پہ. تو دونوں پریکٹسز ہی بہتر ہیں, دونوں پریکٹسز ہی ٹھیک ہیں, لیکن میں تو ریکمینڈ یہی کرتا ہوں کہ آپ 3 دن تک بچے کو بولی پلائیں تاکہ اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ جلدی سے جلدی ہو سکے. ابھی جو ریکمینڈڈ پرسنٹیج ہوتی ہے کہ آپ نے جانور کو, چھوٹے بچے کو بولی کتنی پلانی ہے, وہ ریکمینڈڈ بولی کی ڈوز ہوتی ہے 10%. 10% آپ نے اس کے باڈی ویٹ کا آپ نے اسے بولی پلانی ہوتی ہے. لیٹ سپوز میں آپ کو ایک مثال دینے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ایک گائے تھی, اس نے پارچوریٹ کیا, اس نے بچہ دیا ہے, تو اس کے جو بچے کا سائز ہے, اس کا جو ویٹ ہے وہ 35 کلو ہے, تو اس کا 10% جو بنے گا وہ 3.5 kg ملک بنے گا اس کا. یعنی کہ پہلی ڈوز آپ نے 3.5 کلو پلا دینی ہے, تو آپ نے پہلی ڈوز اسے 3.5 کلو 10% باڈی ویٹ کے حساب سے پلا دی. لیکن دوسرے نمبر پہ اس میں کیا چیز ہم کرتے ہیں کہ ہم اسے 15% تک بھی لے جاتے ہیں, اور وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو ڈاکٹر ہوتا ہے یا جدھر وہ فارم والے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اگر تو وہ 15 کلو یعنی کہ 3.5 کلو تک بنتی ہے تو ہم اسے 5 کلو تک بھی دودھ پلا دیتے ہیں 3.5 سے کی بجائے, اسے 6 تک بھی پلا دیتے ہیں, 5.5 تک بھی پلاتے ہیں. لیکن ہم یہ چیز ساتھ پراپرلی نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو چھوٹا بچہ ہے وہ اسے ہضم بھی کر پا رہا ہے یا نہیں کر پا رہا. اگر تو وہ اسے ہضم نہیں کر پا رہا ہوتا, اس کو برداشت نہیں کر رہا ہوتا یا اس کی باڈی اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی, تو پھر واپس ہم اسے 3.5 کلو پہ لے آتے ہیں. لیکن اگر اس کی باڈی اس کی سپورٹ کر رہی ہوتی ہے تو پھر ہم اسے پراپر ہم کوشش کرتے ہیں کہ 5 کلو تک رکھیں, یا جتنی زیادہ ایڈ لیبیڈم وہ پی سکے, جتنی جی بھر کے وہ پی سکتا ہے پھر ہم اس کو پلا دیتے ہیں. یہ تو ہوگی پہلی ڈوز کی بات. اور دوسری بات ہوگی کہ 10% حساب سے آپ نے پلانا ہوتا ہے, آپ اس میں پلس بھی کر سکتے ہیں. اگر بچہ آپ کا افورڈ کر سکتا ہے تو آپ اس میں سے پلس بھی ملکنگ اسے دودھ پلا سکتے ہیں. ایک اہم چیز ہو گئی. دوسرے نمبر پہ ابھی کیا کرتے ہیں کہ ہمارا دوسرا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے 1 مہینے کے اندر بچے کو 6 کلو دودھ پہ لے کے جانا ہے. 6 کلو دودھ پہ لے کے جائیں گے تو اس میں 2 کلو صبح, 2 کلو دوپہر اور 2 کلو شام کو آپ نے بچے کو دودھ پلانا ہوتا ہے. ابھی یہ ٹوٹل جو ہو رہا ہے وہ 6 کلو بن رہا ہے. تو یہ بچہ جو ہے وہ اس سے زیادہ بھی ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے. بچہ تو کوشش کر رہا ہوتا ہے اسے 8 کلو بھی پلا دیا جائے تو وہ پی لے گا. لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے فارمرز جو ہیں چھوٹے, ان کا یہ دودھ کا ریٹ جو بڑا ہے, تو 3 منتھ کی اگر آپ حساب لگاتے ہیں, 3 ماہ کا حساب لگاتے ہیں, تو جو چھوٹا بچہ ہے وہ تقریباً 500 لیٹر تک دودھ پی لیتا ہے. اور 500 لیٹر کا آپ اپنے ایریے کے حساب سے حساب لگا لیں کہ وہ 500 لیٹر دودھ کدھر تک چلا جاتا ہے اس کی پرائس 3 ماہ میں. تو سب سے زیادہ پرائس جو ہوتی ہے کاسٹلی, وہ ہمیں پہلے 3 مہینے میں بچہ پڑ رہا ہوتا ہے کہ 3 مہینے میں اس کی کاسٹ بہت اوپر چلی جاتی ہے. لیکن اگر وہی 3 مہینے آپ نے ڈیلے کر دی ہیں, آپ نے اسے پراپر فیڈ نہیں دی, آپ نے اس کی پراپر ویکسینیشن نہیں کی, آپ نے اس کی پراپر ڈیورمنگ نہیں کی, آپ نے اس کو پراپر دودھ نہیں پلایا, کاف سٹارٹر نہیں یوز کیا, تو وہ بچہ آپ کا ایٹ دی اینڈ تک آپ کی پروڈکشن تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا, اور وہ پروڈکشن تک آپ کے پاس مسئلہ ہی بنا رہتا ہے. کبھی اس کی پروڈکشن ڈراپ ہو جاتی ہے. ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ اگر بچے کو نمونیا ہی آ گیا ہے تو وہ بھی پروڈکشن میں افیکٹ کرتا ہے. اگر اسے ڈائریا ہی آ گیا ہے, 1 ہفتے ہی اسے ڈائریا رہا ہے, تو وہ بھی کب تک اس کو افیکٹ کرے گا, آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس چیز کا. ابھی دوسری چیز میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے 6 ماہ تک 6 کلو دودھ اسے لے کے جانا ہوتا ہے 1 ماہ میں. 2 ماہ تک آپ نے پراپر اس کا 6 کلو دودھ رکھنا ہوتا ہے. اور بچہ 6 کلو سے زیادہ بھی ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے. اگر اسے 6 کلو سے زیادہ بھی پلائیں گے تو وہ پی سکتا ہے. لیکن ہم پلاتے کیوں نہیں ہیں, اسے 6 کلو پلاتے ہیں. ابھی 2 ماہ میں لیٹ سپوز بچہ چلا جاتا ہے 80 kg پہ, تو 80 kg کے حساب سے اس کا 10 کلو 10% جب اس کا حساب لگائیں گے وہ تو پھر 8% بن رہا ہے. لیکن 10% وہ ہم 6 کلو اس کو پلا رہے ہوتے ہیں.
बच्चा पी रहा होता है, लेकिन 7वें दिन पे जब हम काफ स्टार्टर बच्चे को शुरू कर देते हैं तो इसीलिए हम थोड़ा दूध कम पिला रहे होते हैं ताकि बच्चे को भूख लगे। जब भूख लगे तो ऑटोमेटिकली काफ स्टार्टर खाएगा, जब काफ स्टार्टर खाएगा तो उसका ऑटोमेटिकली र्यूमन की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक स्कीम होती है, हमने किस तरह बच्चे को लेके चलना होता है, किस तरह उसकी डेवलपमेंट करनी होती है, मैदे की किस तरह उसकी ग्रोथ को मैक्सिमम लेना होता है। ये एक मेजर चीज़ हो गई। अभी दूसरे महीने तक आपने उसको 6 लीटर दूध पिलाना है और साथ आपने उसको काफ स्टार्टर शुरू कर देना है। काफ स्टार्टर का मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड की हुई है, उसमें मैंने प्रॉपर फार्मूला बताया हुआ है। बड़े फार्मर मुझे मैसेज करके कहते हैं कि डॉक्टर साहब काइंडली हमें काफ स्टार्टर का फार्मूला बता दें। तो मेरे भाई मैंने वीडियो इस पे प्रॉपर बनाई हुई है, उस पर मैंने सारा फार्मूला डिस्कस किया हुआ है कि आपने काफ स्टार्टर किस तरह बच्चे को यूज़ करना है, काफ स्टार्टर की क्या फार्मूलेशन होनी चाहिए और उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड होनी चाहिए। मैं जो काफ स्टार्टर रिकमेंड करता हूँ, मैं जो अपने फार्म्स पे बना के दे रहा हूँ, वो तकरीबन 20 CP वाला होता है। 20 CP उसमें 20 से ज़्यादा नहीं करता और उसमें यूरिया का हम यूज़ नहीं कर रहे होते। तो 20 CP जो है वो बच्चे को अच्छी ग्रोथ करवा देता है। 20 CP हम किस तरह मैनेज करते हैं वो आप व्हाट्सएप पे मेरे से पूछ सकते हैं। उसमें इंग्रेडिएंट्स मैंने उस वीडियो में भी सारे बताए हुए हैं कि मैंने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड किए हैं। तो ये तो चीज़ होगी, काफ स्टार्टर आपने स्टार्ट कर दिया और साथ आपने 2 महीने तक उसकी मिल्किंग प्रॉपर उसको दूध दिया। 2 चीज़ें होगी। अभी दूसरे महीने के बाद आपने ग्रेजुअली उसका दूध कम करना स्टार्ट कर देना होता है। दूध को कम किस तरह करेंगे कि आपने हफ्ते में आधा लीटर दूध कम करना है, फिर अगले हफ्ते में आधा लीटर दूध करना है, यानी कि एक एक हफ्ता करके आपने उसका आधा आधा लीटर दूध कम करके आपने उसको टोटली ज़ीरो कर देना होता है और आपने नेक्स्ट ग्रोथ उसकी जो है उसने आपने काफ स्टार्टर पे करनी होती है। तो उसके अलावा भी रिकमेंड की जाती है कि आपने सब्ज़ चारा अपने छोटे बच्चे को कब देना है, आपने हे पे कब उसको लेके आना है, आपने उसको प्रॉपर काफ स्टार्टर पे उसकी ग्रोथ कितनी आएगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने वो वीडियोस में भी बताई हुई हैं। इसके बाद जो अगली वीडियो है इंशाल्लाह मैं उसमें बयान करूंगा कि आपने जानवर को AD3 का इंजेक्शन कब लगाना होता है, आपने उसकी वैक्सीनेशन कब करनी होती है, आपने उसकी प्रॉपर डिवर्मिंग कब करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर मिल्किंग के हवाले से आपका कोई भी मसला है या आपको कोई भी कमेंट है तो आप उसमें कमेंट में पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। सारी चीज़ें तकरीबन मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। उसमें पहले महीने में कोशिश करनी है कि जल्दी से जल्दी उसे दूध पिलाएं। आपने पहले महीने में उसको 6 लीटर दूध तक लेके जाना होता है। 2 महीने तक आपने उसे 6 लीटर पे रखना है, फिर तीसरे महीने तक आपने उसका टोटली दूध नील कर देना होता है और आपने उसको काफ स्टार्टर पे लेके आना है। काफ स्टार्टर पे लेके आएंगे, वो 700 किलो खा ले, वो 2 किलो खा ले, वो 1.5 किलो खाए, वो जितना खाएगा तो उसकी वो डेवलपमेंट जल्दी हो रही होगी। ज़्यादा फार्म्स पे क्या होता है कि कुछ बच्चे पैदाइश में ही छोटी एज के आ जाते हैं, छोटी वेट के आ जाते हैं हमारे पास, तो हम उनको 3.5 माह तक भी 15 दिन ऊपर भी दूध पिला देते हैं। उनको 6 माह जो हम मैं कह रहा हूँ कि 6 लीटर दूध आपने 2 माह तक पिलाना है, उसको हम 2.5 माह तक भी ले जाते हैं, उसे 15 दिन ऊपर भी लगवा लेते हैं, 4 महीने तक भी उसको हम दूध पिला देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें मैनेज करनी पड़ती हैं फार्म पे कि हमारे पास जो आ रही है इनपुट, हमने उसको किस तरह उसमें से आउटपुट लेनी है। तो ये सारी चीज़ें आप लाजमी सुना करें, वीडियो को आगे शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक प्रॉपरली पहुंचती रहे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपकी जो वच्छी होती है उसमें ब्रीडिंग के वो कब काबिल हो जाती है, आपने कब अपने टारगेट्स अचीव करने होते हैं, कब आपने AI उसमें करनी होती है, कितना वेट होना चाहिए, कितनी उसकी हाइट होनी चाहिए और कितनी उसकी एज होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।